کہ آسمانوں میں فرشتے، ارواح، حضرات انبیاء، حضرت عیسیٰ جسد انصری کے ساتھ بلکہ تمام دیگر مومنوں کی روحیں آسمانوں میں موجود ہیں۔ مولا سرفراز صاحب کہہ رہے ہیں قرآن کا فیصلہ یہ ہے، احادیث صحیحہ کا فیصلہ یہ ہے، اور امت کا اجماع یہ ہے کہ روحیں بدن میں نہیں ہوتی، روحیں کہاں ہوتی ہے؟ کس کی روحیں؟ انبیاء کی روحیں، حضرات انبیاء کرام کی روحیں۔ اب عبد الشکور ترمذی کی پارٹی، ماسٹری فرقہ، ماسٹر امین کا گروہ، وہ کہتا ہے انبیاء کی ارواح ابدان انصریہ کے اندر ہوتی ہے، وہ یہ رٹے لگاتا ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر کہتے ہیں اور قرآن کہتا ہے انبیاء کی ارواح بدن میں نہیں آسمانوں میں ہیں۔ احادیث صحیحہ کہتی ہے انبیاء کی ارواح بدن میں نہیں آسمانوں میں ہیں، اور امت کا اجماع کہتا ہے انبیاء کی ارواح بدن میں نہیں۔ انبیاء کی ارواح کہاں ہوتی ہے؟ قرآن کا منکر کون ہوتا ہے؟ صحیح ذرا خیال کرنا ہے، قرآن کا منکر کون ہے؟ احادیث صحیحہ، اجماع امت۔ کافر نہ کہو، اہل سنت سے خارج تو کم از کم ہوگا نا۔ اب ہم کہتے ہیں دو صورتیں ہیں، یہ مولا سرفراز صاحب کا دعویٰ، مولا سرفراز بنے امام اہل سنت، اور یہ حسن الکلام کا دعویٰ دو حال سے خالی نہیں۔ اگر مولانا سرفراز خان صاحب کی بات حق ہے، اور یقیناً حق ہے، یہ بات یقیناً حق ہے، تو پھر ماسٹری فرقہ، ماسٹر امین صاحب کا پورا گروہ جو کہتا ہے انبیاء کرام کی ارواح مستمر طور پہ بدن کے اندر ہوتی ہیں، اور مفتی عبد الشکور ترمذی کی پوری پارٹی اور آپ کے یہ مفتیان اور صوفیان، یہ ان کا عقیدہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے، اور اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ اب ذرا میں دیکھتا ہوں من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، سارے مومنوں کے راستے سے ہٹ کر، اجماع امت کے راستے سے ہٹ کر، قرآن سے ہٹ کر، حدیث صحیحہ سے ہٹ کر، اب تیری مرضی ہے، قرآن مان لے، قرآن کا فیصلہ ہے روح بدن میں ہوتی کسی کی بھی۔ مردہ محسوس کرتا ہے، سنتا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا تو جی ہاں یہ صحیح احادیث کریمہ میں موجود ہے کہ جب ہم مردے کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری آمد کو بالکل محسوس کرتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں اس مردے کے جتنا زیادہ نزدیک ہوتا ہے، جب وہ قبر پر آتا ہے تو مردہ اتنی ہی زیادہ انسیت محسوس کرتا ہے، جیسے قریبی دوست ہیں، گھر والے ہیں، بچے ہیں، اس کے اولاد ہے، اگر وہ آتے ہیں تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مردے کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، لیکن تمہیں اس کے جواب کا شعور حاصل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مردہ باقاعدہ سنتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ رہی کہ جب آپ قبرستان تشریف لے جاتے تو یوں فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو۔ تو یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم کا ان سب کو سلام کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں، اگر نہ سنتے ہوں تو نہ سننے والے کو سلام کرنا یہ خلاف حکمت کہلائے گا۔ جیسے آپ کے والد صاحب سو رہے ہوں اور آپ قریب جا کے کہیں ابا جان السلام علیکم، تو گھر والے یقیناً کہیں گے کہ پاگل ہو گئے، ابا جان تو سو رہے ہیں، وہ تو سننے رہے، تم سلام کر رہے ہو۔ تو خود سوچئے کہ جب ایک سونے والے شخص کو ہم سلام کریں تو یہ بڑی عجیب و غریب بات کہلائے، تو اگر کوئی شخص مر جائے جو سونے والے سے زیادہ مطلب سمجھ لیجئے کہ ایک دوسری دنیا میں چلا گیا ہے، اس کو سلام کرنا اگر وہ نہ سنے تو اور زیادہ خلاف حکمت ہونا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام کیا تو یہ ثابت ہوا کہ نہ صرف سامنے جو قبر موجود ہے وہ بلکہ تمام مردے سنتے ہیں، کیونکہ جمع کا لفظ سرکار نے استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ السلام علیکم یا اہل القبور، قبر واحد ہے، قبور جمع ہے، اس کا مطلب ہے قبرستان کے جتنے بھی مردے ہیں بعطائے الہی وہ شخص کی آواز کو سماعت فرماتے ہیں، سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ قبر پہ جب ہم جاتے ہیں تو مردہ ہمارا سلام سنتا ہے، علماء دیوبند بھی اس پر دو رائے ہیں، جی میری رائے ہے کہ نہیں سنتا، باقی علماء کی رائے سنتا ہے، تو دونوں رائے ہیں، اس میں کوئی پھڈے بازی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں بہت واضح ہے یہ مسئلہ۔ میری ایک ذاتی رائے ہے انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، ٹھیک ہے، اس کی تعویل ہے کہ سنانا سے مراد ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے لیکن وہ سن سکتے ہیں، یہ بہت بڑی تعویل ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جب قرآن آ جائے نا سامنے تو حنفیہ کا اصول ہے کہ قرآن کے مقابلے میں بخاری مسلم کی حدیث میں بھی وہ تعویل کرتے ہیں،
نہیں ایز اٹ از نہیں لیتے اس کو. قرآن کی بہت ویلیو ہے, تو عقیدے میں تو اور زیادہ ویلیو ہے نا قرآن کی. لیکن پھر بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے. بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جب قبرستان میں مردے کے قریب کھڑے ہو کر آپ سلام کرتے ہیں تو اللہ اسے اپنی قدرت سے سنا دیتے ہیں. یہ بھی ایک قول ہے جو ان کی رائے ہے, اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے. ہماری رائے ہے کہ نہیں سنتے, کیونکہ وہ بہت ساری قرآنی آیتیں اور احادیث جتنی بھی ہیں وہ یا تو کسی خاص واقعے سے متعلق ہیں یا یہ وہ قابل تعویل ہیں, وہ اپنے ظاہر پر نہیں ہیں. اور بعض علماء نے قرآن کی آیتوں کی تعویل کی, حدیث کو اپنی اصل پہ رکھا, تو وہ بھی ٹھیک ہے. میں نے ایک سوال کیا کہ جب ہم جو ہے زیارت قبور کو جاتے ہیں, چاہے یہاں جاؤ مکہ مدینہ میں جاؤ بقیع غرقد ہے یا مختلف شہداؤں کی قبروں پر وہاں جاتے ہیں, تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے یاد رکھیے ایک سلام کی ایک خاص دعا ہے, ایک دعا ہے اس کی پوری. یہ سلام بمعنی دعا ہے, یہ سلام پہنچتا نہیں ان تک. سلامتی ہو تم پر خبر والو, ٹھیک ہے, اور ہم مسلمانوں میں سے, اور جلدی ہم بھی تم میں شامل ہونے والے, اللہ تمہاری مغفرت کرے, اور ہماری دعا ہے پوری. وہ دعا آپ خبر پر جا کر پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ سلام بمعنی دعا ہے, وہ دنیا سلام نہیں سلام کروں گا تو جواب آئیں گا, ٹھیک. تو لہٰذا وہ دعا ہے. اب حسن المسلم ایک دعاؤں کی کتاب ہے, اس میں زیارت القبور کی دعا جو ثابت شدہ بہترین دعا ہے, اس دعا کو آپ اس کتاب میں سے لے کر پڑھ لیں, وہ آپ کر سکتے ہیں. اور دعا کا طریقہ یہ کہ آپ جائیں گے اور سلام کر کے نکل جائیں گے, مطلب وہ دعا ہے بمعنی سلامتی کی دعا کر کے آپ نکل جائیں گے. یہ ہے کہ فوت شدگان سنتے اور سلام کا جواب دیتے ہیں. میرے بھائی, جو ہم قبرستان میں جا کے سلام کہتے ہیں, یہ وہ سلام نہیں جس کا جواب دیا جاتا. سلام کی دو قسمیں ہیں. کتنی؟ سلام تحیہ, سلام دعا. سلام تحیہ کا جواب ہوتا ہے رد السلام, فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. جب کوئی سلام کہے تو تم اچھا سلام کا جواب دو. ایک ہوتا ہے سلام دعا, جو ہم جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. آگے یغفر اللہ لنا ولکم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون انتم سبقنا ونحن بكم. لگتا ہے کبھی قبرستان میں نہیں گیا. اللہ پکے جانے سے پہلے یہ دعائیں یاد کروا دے, لیکن وہ جواب نہیں دیتے. یہ دعا ہے. دلیل کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جواب دیتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں التحیات کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. اس بھائی نے ہاتھ نہیں کھڑے کر رہے. کون سنائے گا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اگر جواب ہی دینا ہو, ہم کہتے ہیں نا ہم پر بھی سلام ہو. آپ نے کبھی التحیات میں کہا ہے وعلیکم السلام؟ بولے نا, کیوں نہیں کہا؟ آپ کہتے تھے السلام علینا, تو کہا کرے وعلیکم السلام کہتے ہیں آپ. یہ سلام دعا ہے, نیک لوگوں پر بھی اور اپنے اوپر بھی. تو سلام کی کتنی قسمیں ہیں؟ سلام تحیہ اور سلام دعا, اور تیسری قسم سلام متارکہ بھی ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا قال سلام علی سأستغفر لك ربی. میرے باپ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں آج سلام کہتا ہوں, آج کی بات تمہیں نہیں ملوں گا, کیونکہ باپ نے کہا لارجمنک واجرنی ملیا, میں تمہیں رجم کر دوں گا مار مار کے. تو یہ سلام متارکہ ہے. تو جب تک قرآن و سنت کا علم نہیں ہوگا میرے بھائیوں, غلطیاں تو ہوں گی. اللہ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب قبرستان جاتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں, کیا مردے بھی ہمیں جواب دیتے ہیں؟ پتہ نہیں, میں نے تو نہیں کبھی سنا. آپ نے سنا ہے؟ نہیں. یہ جن بزرگوں کے بارے میں دعوے کر رہے ہیں نا کہ وہ جواب دیتے ہیں ان کو, اچھا تو ان سے پوچھیں کہ بزرگوں نے کبھی سنا ہے نا؟ اچھا سیدھے پھر پتہ نہیں کتنے پہنچیں گے. ان کو چھوڑ دیں آپ. یہ بزرگ جب تک مرتے نہیں ہیں, کیونکہ زندہ بھی تو ان کے ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے نا. ہم کہتے ہیں یہ بزرگ جب سوئے ہوئے ہو نا, ان کے سرانے پہ کھڑے ہو کے ان کو گالیاں نکالیں, انورٹڈ کاما میں. یہ نہیں چلے دوسروں کے بزرگوں کو گالیاں نکال لیں, اپنوں کو تو آپ نہیں نکالیں گے نا. گالیاں نکالیں اگر کوئی شخص. ہم تو گالی نکالنے والے نہیں ہیں نا, ہم تو گالیاں کھانے والے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہم درود والے ہیں, بارود والے نہیں ہیں. تو ان درود والوں کو کہتا ہوں کہ آپ گالیوں والے, گالیاں دینے والے, ہم گالیاں کھانے والے ہیں. یہ ہم سے بھی ایک لیتے ہیں نا جی, ٹھیک ہے. اور آپ درود بھی ٹنڈے ہی پڑھتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹھیک ہے نا. بلکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو میں نے دیکھا بہت کم یہ لوگ پڑھتے ہیں. حضور نہیں فرمایا, اتنا ہی کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو نہ آپ درود والے ہیں نہ برود والے ہیں. درود والے بھی ہم ہی ہیں اور گالیاں کھانے والے بھی ہم ہیں, ٹھیک ہے. مولا علی کے ماننے والے ہیں نا, کہ مولا علی پہ ممبروں پہ آپ لوگوں کے بزرگوں نے لانتیں کی ہیں, تو ہم بھی
صبر و شکر سے کھا رہے ہیں گالیاں, آپ گالیاں دینے والے ہیں, ٹھیک ہے جی. باقی یہ کہنا گستاخوں کو گالیاں دینا ثواب کا کام ہے, اس پہ میرا کلپ آ چکا ہے. کیا گستاخوں کو گالیاں دینا ثواب کا کام ہے؟ میں نے ان کے سارے جو جھوٹے طریقے سے دلائل دیے, میں نے ان کا جواب دیا اللہ کے فضل سے, کیونکہ اسلام کو بدنام کر رہی تھی نہیں گالیوں والی پارٹی جی. تو یہ جو ان کو کہ اپنے بزرگوں کے سامنے آپ کوئی بات کریں جب وہ سوئے ہوئے ہوں, خراٹے لے رہے ہوں, اور بعد میں ان کو اٹھا کے پوچھے میں نے کیا بات کی تھی, تو بتا دیں گے؟ نہیں. تو قبر جا کے انہوں نے کہ مطلب کوئی کیمرہ فٹ کر لے, جیڑا جیندے جی نہیں سن رہا وہ کہتا نہیں طاقتاں مچ جاندیاں نے, یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. او میرے بھائی, ایک حدیث بخاری مسلم میں آئی ہے کہ مردہ جانے والوں کی قدموں کی چاپ سنتا ہے. بزرگ نہیں, ابو جہل نے بھی سنی ہے چاپ. ٹھیک ہے. وہ اس لیے سنتا ہے کہ نیک مردہ جو ہے نا اس کو خوشی ہوتی ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بندے کے 3 دوست ہیں, ایک ہی قبر میں جاتا ہے, 2 باہر رہ جاتے ہیں, اس کے رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں اور اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں. تو وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں تو میں نے ان پہ کون سا تکیہ کیا تھا, میں تو اپنے مال ساتھ لے کے آیا ہوں. اور جو گنہگار فاسق و فاجر ہوتا ہے اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ میں تو ان پہ تکیہ کر کے بیٹھا تھا, یہ بھی مجھے دفنا کے چھوڑ گئے. تو ہر بندہ قدموں کی چاپ سنتا ہے. تو یہ بزرگوں کو آپ نے کیوں اس میں اٹھایا ہوا ہے؟ وہ تو ابو جہل بھی سنتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ سنواتا ہے. باقی جواب دینا یہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ وہ جواب دیتے ہیں, اگر دیتے ہیں تو آپ دکھائیں, اور آپ سنتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں, ریکارڈنگ کر کے بتا دیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح نہیں ہے, اللہ ہمارا سلام ان تک پہنچاتا ہے. یعنی جس طرح میں اگر کسی کو کہوں کہ آپ کا سلام, میرا سلام جو ہے ان تک پہنچا دیں ندیم بھائی تک, تو آپ اس کے جواب میں علیکم السلام کہہ دیں گے نا. میں نہیں سنوں گا لیکن میرے تک آپ نے جو سلامتی کی دعا کی وہ پہنچ جائے گی اللہ کے حضور. بس اس قسم کا رشتہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ نہ مردے ڈائریکٹ سن رہے ہوتے ہیں سلام, نہ مردے ڈائریکٹ جواب دے رہے ہوتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اور وہ جواب دیتے ہیں, اور جواب وہ ہمارے تک پہنچتا کوئی نہیں, ان دعاؤں کا حصہ ہمیں پہنچتا ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب تم نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ ہم اس کے ساتھ پڑھا کرتے تھے السلام علی جبرائیل, السلام علی میکائیل, السلام علی اسرافیل. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم فرشتوں کے نام لے کے سلام کیوں پڑھتے ہو؟ جب تم نے پڑھ دیا وعلی عباد اللہ الصالحین تو سارے اس میں شامل ہو گئے, اللہ تمہارا سلام ان تک پہنچا دے گا. تو اللہ ہمارا سلام ہمارے نبی تک بھی پہنچا رہا ہے, صحابہ تک بھی پہنچا رہا ہے, اہل بیت تک بھی پہنچا رہا ہے, اور ان کی دعاؤں کا حصہ ہمیں پہنچ رہا ہے. باقی اگر کہیں کہ کوئی ریکارڈنگ آڈیو سن سکے یا ویڈیو, نہ, امپاسبل. یار سیدہ عائشہ اس حجرے میں رہی ہیں جس میں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تھی 47 سال تک. کوئی ضعیف روایتی دکھائیں گے حضرت عائشہ نے کہا ہو کہ میں نے آج قبر مبارک سے نبی علیہ السلام کی بات سنی ہے؟